جو اقرار الحسن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ان کے دفتر میں پیش ہوا، یہ بچی جو ہے وہ انہوں نے لے لی ہے اور اب انہیں بشرا کو اور ان کے ہسبینڈ ایاز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے سارم برنی کی موجودگی میں۔ اس پورے پروگرام کی ریکارڈنگ ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابر سلیم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور خیریت سے ہیں۔ سارم برنی ٹرسٹ کا کیس اس وقت بھی پینڈنگ ٹرائل ہے کورٹ میں، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اب بھی سامنے آنے باقی ہیں۔ بابر سلیم آفیشیل پہ آپ دیکھ چکے ہیں بے تحاشا انویسٹیگیشن اس کیس کے حوالے سے، میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کیس میں ایک بہت بڑا نام جو ہے اس کی کچھ انوالومنٹ سامنے آئی۔ اے آر وائی بڑا چینل ہے پاکستان کا، اس کے معروف پروگرام سرعام کے معروف اینکر اقرار الحسن اور سارم برنی صاحب جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں، ان کے تعلقات اور ان کی جانب سے ایک بچی کو مبینہ طور پہ فروخت ہونے کے بعد سارم برنی کی جانب سے بیرون ملک اس کا نام رکھ کر اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں جھوٹ بول کر ایک امریکن فیملی کو حوالے کرنے کا معاملہ تھا۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ یہ بات پتہ چلے کہ سرعام کی ٹیم کا اس پورے کیس میں کیا کردار ہے اور اقرار الحسن جو ہیں ان کا اس کیس میں کیا کردار ہے۔ بابر سلیم آفیشیل چونکہ اپنی اسٹارٹ کی گئی سٹوریز کو مکمل فالو کرتے ہیں ہم الحمدللہ، جو اقرار الحسن کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ منظر عام پہ نہیں آ رہا تھا، اور بابر سلیم آفیشیل پہ پہلی مرتبہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اقرار الحسن نے سارم برنی کے اس بچی والے معاملے اور اس پر کیے جانے والے شو کے حوالے سے ایف آئی اے کو تحریری طور پہ کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ پہلے تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ایک بچی ہے، اس کا نام حیا ناصر نور والا کاغذوں میں لکھا گیا ہے۔ یہ بچی ایک امریکن جوڑے کو دی گئی پاکستان میں، اس کی گارڈین شپ تھرو کورٹ اس فیملی کو دی گئی جو امریکہ لے جانا چاہتی تھی، اور اس فیملی نے امریکہ لے جا کر اس بچی کا ایڈاپشن پروسیس شروع کرنا تھا، اور یہ بچی ان کی ذمہ داری بن جانی تھی، یہ اڈاپٹ کر لیتے اس بچی کو۔ یہ بہت چھوٹی بچی تھی، یہ نومولود بچی تھی جس وقت حیا ناصر نور والا، یہ کاغذوں میں نام ہے، یہ نام اس کی فیملی کی جانب سے نہیں رکھا گیا ہے، یہ ممکنہ طور پہ سارم برنی ٹرسٹ کی جانب سے اس بچی کا نام رکھا گیا ہے۔ بیک گراؤنڈ اور مختصر یہ ہے کہ ایک کپل ہے جس میں جو میاں ہے، جو ہسبینڈ ہے، اس کا نام ایاز ہے اور اس کی بیوی ہے بشرا۔ میں لگا رہا ہوں ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹس دیکھتے جائیے آپ لوگ، تاکہ یہ نہ ہو کہ بے پر کی اڑا دی۔ فیس بک پر ایک اشتہار جو ہے وہ یہ بشرا ایاز کہتی ہیں کہ انہوں نے دیکھا، اور اس میں بچوں کی ایڈاپشن کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ میں بے اولاد تھی، 3 سال قبل میری شادی ہوئی تھی، میں نے اس اشتہار کو دیکھ کے جس آئی ڈی سے وہ اشتہار فیس بک پہ پوسٹ ہوا تھا اس سے رابطہ کیا، اور پھر جو ہے ان کا رابطہ جو ہے وہ ایک مدیحہ نامی خاتون سے ہوا۔ مدیحہ سرجانی ٹاؤن میں ایک میٹرنیٹی کلینک رن کرتی تھی، اور 2023 کا یہ واقعہ ہے۔ اور یہ کہتی ہے کہ جی ہم وہاں گئے اور ہمیں پھر وہاں سے وہ بچی ملی، اور پھر ہمیں بلیک میل کیا جانے لگا، ہم سے پیسے مانگے جانے لگے اس بچی کے عوض، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اقرار الحسن کے پروگرام کی جو ٹیم ہے اس سے رابطہ کیا۔ بیسیکلی ان کے اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں، ان سے رابطہ کیا گیا تھا۔ اس اسسٹنٹ پروڈیوسر کا اسٹیٹمنٹ بھی ایف آئی اے میں ہو گیا ہے، وہ بھی میں ساتھ جب اس پہ ڈسکس کروں گا تو لگا دوں گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہمیں لے کے گئے، وہاں جا کے ایک پروگرام ریکارڈ ہوا، وہ بچی وہاں سے پھر سارم برنی ٹرسٹ آئی، سارم برنی ٹرسٹ میں اس بچی کی دوبارہ سے ریکارڈنگ کی گئی، اور وہ بچی ہمارے یعنی بشرا اور ایاز اس کپل کے حوالے کر دی گئی۔ جب ریکارڈنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ بچی ہم سے واپس لے لی گئی، اور ہمیں کہا گیا کہ یہ بچی آپ کو نہیں ملے گی، یہ بچی سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ میں رہے گی۔ اور یہ مزید یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک ایفیڈیوٹ سائن کرایا گیا سارم برنی ٹرسٹ میں، وہ بھی میں ساتھ لگا رہا ہوں، دیکھتے جائیے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بچی جو ہے یہ سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ میں رہے گی، اور بشرا اور ایاز اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ فردر یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایف آئی اے آئے، یہ کیس شروع ہوا اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل میں،
تو ہم نے ایک اور ایفیڈیوٹ دیکھا جو سالم بڑنی ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے اسی بچی کے حوالے سے FIA کو دیا گیا تھا، اور اس پہ ہمارے اس ایفیڈیوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی دو مختلف ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق سالم بڑنی ٹرسٹ نے سائن کرائے. ایک وہ ہے جو بشرا اور ایاز نے سالم بڑنی ویلفیئر ٹرسٹ میں بیٹھ کے سائن کیا اس بچی کی ہینڈنگ اوور اور اس سے لا تعلقی کے حوالے سے، اور دوسرا ایفیڈیوٹ وہ ہے جو FIA میں سالم بڑنی ٹرسٹ نے دیا. اس میں الگ کہانی ہے، پہلے والے ایفیڈیوٹ میں ایک الگ کہانی ہے. بہرحال یہ ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈر تھا، مختصر تفصیل تھی کہ بچی کون ہے، ہوا کیا ہے. 6 لاکھ روپے میں مبینہ طور پہ یہ بچی بھیجی گئی تھی. اب سالم بڑنی ویلفیئر ٹرسٹ پر جب یہ کیس شروع ہوا تو FIA نے اقرار الحسن سے رابطہ کیا اور اقرار الحسن کو کہا کہ وہ ان پرسن اپیئر ہوں اور اپنا اسٹیٹمنٹ دیں اور یہ بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ آپ کی نالج میں تھا. یہ بچی ریکارڈنگ ہوئی پوری، وہ شو اپلوڈ ہوا، ٹی وی پہ چلا. اس بچی کے حوالے سے ذرا آپ آگے تفصیلات بتائیں کہ سالم بڑنی کو کیا پتا تھا، آپ کو کیا پتا تھا، آپ لوگوں تک کیسے یہ اطلاع آئی کہ کوئی بچی ہے جو کسی فیملی کے پاس ہے، اس کی ماں ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی ہے. یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے تو پھر یہ میں نے لگا دی ہے وہ تصویر ان کے اسٹیٹمنٹ کی. ان کا اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ اس میں جو اقرار الحسن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں FIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کا ہے ان کے دفتر میں پیش ہوا، جہاں پر کیس کے تفتیشی افسر نے مجھ سے ملاقات کی اور انہوں نے مجھ سے سوال کیا، جس کا جواب وہ اس طرح دیتے ہیں کہ جی جولائی 2023 میں ان کے اسسٹنٹ پروڈیوسر کو، جو کہ سر عام ٹیم کے اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں، ان کو بشرا نامی خاتون کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر مدیحہ ہیں جنہوں نے کم و بیش 6 لاکھ روپے میں ایک بچی کو بیچا ہے. وہ سرجانی ٹاؤن میں ہوتی ہیں. 6 لاکھ روپے یہ بچی جو ہے وہ انہوں نے لے لی ہے اور اب انہیں بشرا کو اور ان کے ہسبینڈ ایاز کو بلیک میل کیا جا رہا ہے پیسوں کے لیے. تو سر عام کی ٹیم جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرے. پھر یہ فردر کہتے ہیں کہ ہم سے مراد کامران، اقرار الحسن اور ان کی ٹیم یہ سرجانی ٹاؤن گئے، جہاں سالم بڑنی از خود ان کے ساتھ سرجانی گئے اور وہاں سالم بڑنی کی موجودگی میں اس پورے پروگرام کی ریکارڈنگ ہوئی. وہ ریکارڈنگ انٹرنیٹ پہ پڑی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ 23/9/2023 کو یہ پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا. آپ دیکھیے گا کہ یہ پروگرام جو ہے اس میں سالم بڑنی موجود ہیں، نظر آ رہے ہیں. میں جان بوجھ کے نہیں لگا رہا ابھی، ویسے پیچھے آپ میرے ویلاگز میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا اس پروگرام کے کلپس بھی، ورنہ آپ خود یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں سالم بڑنی صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں اقرار کے ساتھ. اقرار وہاں موجود ہیں، کلینک موجود ہے، ساری چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو یہ جعلی ڈاکٹر ہے مبینہ طور پہ مدیحہ، اس کا اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کیا گیا اور مدیحہ نے وہاں پہ ان کے سامنے اقراری کہتے ہیں کہ یہ مدیحہ نے یہ اقرار کیا کہ بچی کی اصل ماں جو ہے وہ موجود ہے اور اس کا نام افشین ہے. جبکہ عدالت میں سالم بڑنی ٹرسٹ نے جو ڈاکیومنٹ جمع کرایا ہے اس بچی کے حوالے سے، اس پر لکھا گیا ہے کہ یہ بچی لاوارث حالت میں سالم بڑنی ٹرسٹ کو ملی تھی. کتنا بڑا جھوٹ ہے. یقینی طور پہ اگر کسی بچی کو بیچا جا رہا ہے تو اس بچی کو ان لوگوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، ان لوگوں سے بچانا ضروری ہے، لیکن ساتھ میں کسی اور کے حوالے کسی اور کی بچی کو کرتے وقت یہ کہنا کہ یہ لاوارث ملی تھی، جبکہ اقرار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سالم بڑنی کی موجودگی میں ڈاکٹر مدیحہ، ڈاکٹر تو میں خواہ کہہ رہا ہوں، اس مدیحہ نامی خاتون نے اقرار کیا کہ بچی کی اصل ماں موجود ہے، اس کا نام افشین ہے. تو آپ کاغذ میں کیسے لکھ رہے ہیں لاوارث ملی تھی؟ وہ تو آپ کو جا کے ادھر سے اقرار الحسن کے پروگرام کے تھرو اور بشرا ایاز کے تھرو ملی تھی، اس کپل کے تھرو ملی تھی. لاوارث کیسے ملی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ سالم بڑنی کے تمام گارجین شپ اور اڈاپشن کے کیسز میں اب تک جو ہمارے سامنے آئے ہیں اس میں یہ جھوٹ دھڑلے سے لکھا گیا ہے کہ بچیاں لاوارث ملی ہیں جبکہ بچیوں کے والدین ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ ایک بڑا جھوٹ جو ہے وہ مسلسل سامنے آ رہا ہے اور شاید یہی وہ جھوٹ ہے جس کی وجہ سے اتنے عرصے کے باوجود ابھی تک سالم صاحب کو ضمانت نہیں مل پائی. بہرحال پھر آگے اقرار صاحب اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتے ہیں کہ سالم بڑنی یہ بات جانتے تھے کہ بچی
مدیحہ کے ذریعے بشرا اور ایاز تک پہنچی ہے اور اس کی ماں افشین ہے. یعنی کہ ایک بچی، ایک انفارمیشن آپ کے پاس ہو تو الگ بات ہے، آپ تو حقیقت میں خود شامل ہیں اس پورے پروسیس میں جس میں ایک بچی کو بیچا گیا تھا، اور اس کو بچانے کے لیے آپ لوگ گئے تھے، اور آپ نے وہاں سے ان ملزموں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے بچی فروخت کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، ان کو انٹرویو کیا، ان کو دیکھا، ان سے بات چیت کی، انہوں نے آپ کو بتایا بچی کی ماں موجود ہے، اور آپ نے کاغذوں میں لکھ دیا کہ بچی لاوارث ہے. اب یہ تو ظلم عظیم ہے. بہرحال میں اس پورے معاملے کی چونکہ بہت گہرائی سے تحقیقات کرتا رہا ہوں، اور میرے خیال سے بابر سلیم آفیشیل پہ جس قدر اسٹوریز ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنسز کے ساتھ، ہوا میں بات نہیں کرتے ہم، کاغذ پورے رکھ کے ہم نے بات کی ہے کہ جی سالم بڑنی ویلفیئر ٹرسٹ نے کس طریقے سے دھوکہ دہی، جعل سازی اور فراڈ کیا ہے، اور اس پر جو سبکی ہوئی ہے پاکستان کی دنیا بھر میں، خاص طور پہ جب امریکنوں نے آ کے شکایت کی ہے کہ بھائی اس ٹرسٹ کو دیکھیں یہ کس طریقے سے گارڈین شپ کے ڈاکیومنٹس میں رد و بدل کر رہے ہیں، اس میں حقائق کو مسخ کر رہے ہیں، حقائق کو چھپا رہے ہیں، اور پھر بچیاں جو ہے وہ امریکن سٹیزنز کے حوالے کر رہے ہیں، اور وہ یہاں سے لے جا کے ان ڈاکیومنٹس کی بنیاد پہ جو پاکستانی عدالتوں سے اپروو ہوں، ان کی بنیاد پہ امریکہ میں ایڈاپشن کے کیسز کو پروسیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ایک خطرناک معاملہ بن چکا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ تحقیقات شروع ہوئی تھیں. سالم بڑنی صاحب اس وقت بھی جیل میں ہیں، اور اقرار الحسن کا اسٹیٹمنٹ پہلی دفعہ منظر عام پہ آ گیا ہے. اس کے ساتھ یہ کامران کا اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ اسسٹنٹ پروڈیوسر ہیں، جن کے پاس بشرا اور ایاز کی کال آئی تھی. بہت زیادہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اسٹیٹمنٹ میں اس لیے اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا. اس نے بھی آخر میں یہ لکھا ہے کہ سالم بڑنی صاحب یہ بات جانتے تھے کہ اس بچی کو فروخت کیا گیا ہے. آخر میں ایک سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے لیکن سالم بڑنی ٹرسٹ جواب نہیں دیتا، موقف ہی نہیں دے رہے ہمیں. میں ایک دفعہ پھر اپنے اس ویلاگ کے تھرو سالم بڑنی ٹرسٹ سے درخواست کروں گا کہ کوئی بندہ ڈپیوٹ کر دیں، ہم حاضر ہو جائیں گے، ہمارے سوالوں کے جواب دیجئے اس کیس کے اوپر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر سالم بڑنی ٹرسٹ گلٹی نہیں ہے تو ان پر سے یہ الزامات جلد از جلد ہٹائے جائیں، اور وہ جلد از جلد باہر آئیں اور دوبارہ سے اچھے کام کریں. لیکن سوالات بہرحال اور شواہد جو ہیں وہ بہت خوفناک حد تک یہ بتا رہے ہیں کہ جھوٹ بولے گئے ہیں، رد و بدل کیا گیا ہے، چیزوں میں جو ہے وہ بہت خرابی ہے. تو میری یہ درخواست ہے کہ بابر سلیم آفیشیل کا پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے. سالم بڑنی ٹرسٹ اپنے کسی اسٹاف کو یا پھر جس کو وہ مناسب سمجھیں ڈپیوٹ کریں، ہم سے رابطہ کریں، ہم آئیں، ہم سے بات کریں، اور لوگوں کو بھی کلیئر ہو. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اب بھی کنفیوز ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اچانک. تو لوگوں کو بھی کلیئر کریں کہ آپ کا اسٹانس کیا ہے. ابھی تک تو آپ لوگوں نے ہمیں جواب نہیں دیا ہے. بہرحال اسٹوری بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ رب العزت ہمیں، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آخر میں جاتے جاتے میں صرف ایک سوال یہ چھوڑے جاؤں گا کہ اگر ایک بچی بیچی گئی تھی اور آپ کی نالج میں تھی تو یقینی طور پہ آپ نے اس کو سیکیور کیا، ویل ڈن، بہت اچھی بات ہے. لیکن جن لوگوں نے بیچی تھی ان کے خلاف آپ کے پاس تو لائرز کی پوری ٹیم ہے نا. آپ تو وہ جیل میں بھی میرے خیال سے سالم بڑنی صاحب قیدیوں کو ان کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں میرے خیال سے، اور لوگوں کو لیگل اسسٹنس دینے کا کام بھی ہے سالم بڑنی ویلفیئر ٹرسٹ کا. لوگ پریشان ہوتے ہیں، قانونی مدد آپ کرتے ہیں. تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بچی بیچی یا اس میں کردار ادا کیا، ان کے خلاف آپ مقدمہ درج کراتے، ایف آئی آر کراتے؟ آپ نے کوئی قانونی رستہ اختیار نہیں کیا. کیوں؟ میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور دنیا بھر میں جو بھی لوگ جہاں ہیں وہ کسی بھی قسم کے فراڈ سے بچیں. اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے. اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے گا. والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے گا. دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائے خیر کیجیے گا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.